آج ہم نمونیا کے بارے میں بات کریں گے کہ نمونیا کی علامات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے اہم ہے اس کی وجوہات، وہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ کون کون لوگ اس کا زیادہ جو ہے نا شکار ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کو یہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے، وہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ نمونیا، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نمونیا ہے کیا چیز، کس قسم کی یہ بیماری ہے۔ نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان میں فلوئڈ بھر جاتا ہے، یا پھر پیپ پس وہ بھر جاتی ہے ان پھیپھڑوں میں۔ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، لنگز ہیں، ان میں یا تو فلوئڈ بھر جاتا ہے یا پھر پیپ بھر جاتی ہے، پس بھر جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، اب اس کی وجوہات دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی چیز نمونیا کا سبب بن سکتی ہے، کس وجہ سے آخر نمونیا ہوتا ہے؟ جناب، بیکٹیریل انفیکشن، فنجائی کی وجہ سے آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے۔ وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ خطرناک کیمیکل انہیل کرتے ہیں تو اس سے بھی نمونیا آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہ نمونیا کی وجوہات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون کون لوگ اس کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کو یہ بیماری ان پر زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابھی 1 سال سے کم، ان پہ زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 سے 10 سال کے درمیان جو بچے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ اٹیک کرتی ہے، اور بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، ان پہ یہ زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا جن کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، ان لوگوں پہ یہ بیماری زیادہ حملہ آور ہو سکتی ہے۔ تو خطرہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بیماری ان سے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ جو افراد ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس کی علامات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نمونیا ہے۔ اس کی علامات کون سی؟ نمونیا کی علامات وہی عام نزلہ زکام سے ملتی ہیں تقریباً شروع میں۔ عام نزلہ زکام، فلو جیسے آپ کو ہوتا ہے ویسے ہی ہوتی ہیں۔ آپ کو کھانسی ہوتی ہے، کبھی خشک ہوتی ہے، اگر اس میں بلغم آتا ہے تو وہ سبز کلر کا، پیلے کلر کا، یا بعض اوقات اس میں سے بلڈ بھی آتا ہے، خون بھی آتا ہے اس بلغم میں سے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے۔ آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، آپ گہرا سانس نہیں لے سکتے۔ اب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا سانس پھول رہا ہے، آپ سانس نہیں لے پا رہے، حالانکہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیٹھنے سے تو آپ کا سانس نہیں پھولنا چاہیے، کوئی بیماری بھی ہو، لیکن اس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا سانس پھول جاتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے نا، اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور آپ کے ہونٹ یا جو انگلیاں ہیں ان کو اگر آپ دبائیں گے، پریس کریں گے، تو وہ نیلے کلر کی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی، کام کرنے کا آپ کو بالکل دل نہیں کرے گا، بھوک بھی آپ کو نہیں لگے گی۔ اس سے سب سے جو اہم علامت ہے وہ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ سانس لیں گے، لمبا گہرا سانس لیں گے، تو آپ کے جو سینے میں ہے نا وہ درد ہوگا۔ درد تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بہت زیادہ ایک دفعہ آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی جب آپ گہرا سانس لیں گے۔ تو یہ اس کی مین علامت ہوتی ہے نمونیا کی۔ اس میں آپ کا جو ہے نا سانس، آکسیجن جو ہے نا آپ کے جسم کو وہ نہیں مل رہی ہوتی،
क्योंकि आपके जो फ्लूइड फेफड़े हैं, फेफड़ों में फ्लूइड या पीप चली गई है, पस हो गई है, जिसकी वजह से जो वो फेफड़ों की नालियां हैं जिनमें हवा होती है, ऑक्सीजन, और जो आपकी वो पार्ट जहाँ से आपके जो है ना खून में ऑक्सीजन शामिल होती है, वो पार्ट में पीप चली जाती है या फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर आपके ब्लड में शामिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जब भी ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होती है आपको ये सारी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से आपके सारे बॉडी पार्ट्स ज़िंदा हैं और काम करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर उनको नहीं मिलती तो फिर आपके जो होंठ हैं और हाथ की जो उंगलियां हैं उनमें नीले तरह के निशान ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी अलामत है कि पूरी ऑक्सीजन शामिल नहीं है, इसमें जो है ना ऑक्सीजन पूरी तरह से शामिल नहीं है, ब्लड जो है ना उनमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है, ये इसकी अलामत होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी निमोनिया के बारे में कि कौन सी चीज़ इसका सबब बनती है, इसकी अलामत क्या होती हैं, इसके अलावा कौन कौन लोग इसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। कल वाले टॉपिक में हम इसका इलाज देखेंगे कि निमोनिया का इलाज क्या है और ये फैलता कैसे है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।